سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 7، حیوانیات، زوولوجی۔ مسلم سائنسدانوں نے تمام کیمیائی مادوں کو معدنیات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کیا ہے۔ ابو بکر رازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مادوں کو نباتات، حیوانات اور معدنیات میں تقسیم کر کے ایک ایسی درجہ بندی قائم کی ہے جو آج تک مسلم چلی آ رہی ہے۔ میکس مرہاف لکھتے ہیں، ریزس کلاسیفائز الکیمیکل ایز ویجیٹیبل، اینیمل اور منرل، اے کنسیپشن وچ کمز فرام ہم انٹو ماڈرن اسپیچ۔ رازی کیمیائی مادوں کو نباتات، حیوانات اور معدنیات میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو جدید سائنس یا آج کل کی بول چال میں انہی کی طرف سے آیا ہے۔ رازی کی درجہ بندی کے پیش نظر معدنیات اور نباتات کے بعد ہم نے حیوانات یعنی زوولوجی کے موضوع کو لیا ہے۔ مزید برآں یہ علم حیاتیات ہی کی ایک شاخ ہے، اس لیے نباتیات کے بعد یوں بھی اس کا تذکرہ آتا تھا۔ سائنس کی دوسری شاخوں کی طرح مسلمانوں نے علم حیوانات کے شعبے میں بھی درخشاں کارنامے انجام دیے ہیں، جن کی تاریخ صحرائے عرب سے شروع ہوتی ہے۔ حیوان شناسی میں عرب یونانیوں کے بجائے اپنے اس ماحول کے مرہون منت ہیں جس نے ان پر اونٹ، گھوڑے اور بکری کی اہمیت واضح کی ہے۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اونٹ کو انسان سے مانوس کر کے اسے بار برداری کے لیے استعمال کیا تھا، جو ان کی حیوان شناسی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حیوان شناسی کو جس شخص نے موضوع بحث بنایا وہ ابو عبیدہ معمر بن مثنی ہیں، جنہوں نے حیوانات کے موضوع پر 100 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے 50 صرف گھوڑے پر ہیں۔ ابو عبیدہ نے مختلف قسم کے حیوانوں، گھوڑوں، اونٹوں، سانپوں اور بچھوؤں وغیرہ پر کتابیں قلم بند کی ہیں۔ ان میں طبقات الفرسان، کتاب الفرس، کتاب القیل، کتاب الحیات اور کتاب الاقارب کے نام شامل ہیں۔ ابتدائی دور کے ماہر حیوان شناس عبد الملک اصمعی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماہر حیاتیات گزرے ہیں۔ انہوں نے حیوانوں اور نباتات کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں کتاب الخیل، کتاب الوحوش، کتاب الشاہ اور کتاب الخلق الانسان معروف ہیں۔ ان کے بعد مسلمانوں میں ماہر حیاتیات کی حیثیت سے جاحظ بصری اپنی تصنیف کتاب الحیوان کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہیں، جنہوں نے اس کتاب میں 350 حیوانات کے متعلق اپنی تفصیلی معلومات درج کی ہیں۔ کتاب میں دوڑنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے جانوروں کے بارے میں بھی بڑی کارآمد تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ حیوانوں اور جانوروں کے اعداد، ان کے خورد و نوش اور ان کے فوائد کے بارے میں مصنف نے بعض ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو اور کسی کتاب میں دستیاب نہیں ہیں۔ جاحظ نے ارسطو کی تصنیف ہسٹوریا اینیمالیم کا مطالعہ کر کے اس سے استفادہ کیا ہے، مگر بعض اوقات وہ ارسطو پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ انہوں نے ارسطو سے زیادہ اپنی تحقیقات پر اعتماد کیا ہے۔ انہی تحقیقات کی بنا پر مصنف دنیا کے مشہور حیوان شناسوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جاحظ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے پرندوں کی نقل مکانی کا مشاہدہ کیا اور اپنی کتاب میں اس پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جانوروں کے گوبر سے نوشادر حاصل کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ فلپ کے ہیٹی جاحظ کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، The work in which the author quotes Aristotle contains germs of later theories of evolution, adaptation and animal psychology. Al-Jahiz knew how to obtain ammonia from animal offal and dry distillation. اس تصنیف جس میں مصنف نے ارسطو کا حوالہ دیا ہے، اس میں ارتقاء، حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت اور حیوانوں کی نفسانیات سے متعلق وہ نظریات ملتے ہیں جو بعد کے زمانے کے انکشافات سمجھے جاتے ہیں۔ جاحظ اس بات سے آگاہ تھے کہ جانوروں کے فضلے سے کس طرح خشک طریقۂ کشید سے امونیا یعنی نوشادر کی گیس حاصل کی جا سکتی ہے۔
مغربی ماہرین حیاتیات جاہز کو عظیم حیوان شناس مانتے ہیں۔ بعض علماء مغرب نے انہیں ارسطو کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ یہ کتاب اس وقت تک کی یونانی، ایرانی، شامی اور ہندوستانی حیاتیاتی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس کا اولین ماخذ خود عربوں کا علم حیوانیات ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں، آف دا عرب biologist الجاہز who died about 868 particularly noteworthy among his biological writings is Kitab al-Haywan, the book of animals, which although revealing some Greek influence is primarily an Arabic work. عرب ماہرین حیوانیات میں جاہز المتوفہ 866 عیسوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی حیاتیاتی تصنیفات میں کتاب الحیوان معروف ہے، جس میں کہ اگرچہ کسی حد تک یونانی اثر ہے مگر بنیادی طور پر وہ ایک عرب تصنیف ہے۔ حیوانیات کا موضوع رسائل اخوان الصفا میں بھی زیر بحث آیا ہے۔ اخوان الصفا نے رسائل میں حیوانیات کی درجہ بندی کر کے اس علم کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے حیوانات کو مکمل اور نامکمل خانوں میں تقسیم کر کے ان کی ذیلی درجہ بندی کر دی۔ نیز انہوں نے جانوروں کی پیدائش، نشو و نما اور ان کی جسمانی ساخت پر بھی بحث کی۔ اخوان الصفا کے مطابق اس کے لحاظ سے حیوانوں میں فرق ہوتا ہے۔ بعض حیوانوں کے پاس ایک حس، بعض کے پاس 2 حواس اور بعض جانور 3 یا 4 حواس کے مالک ہوتے ہیں۔ مفکرین اسلام میں کندی حیوانات کے موضوع پر کئی رسالے تصنیف کیے ہیں، جن میں رسالہ فی طائر الانسی، رسالہ فی تصریخ الحمام، رسالہ فی النحل، رسالہ فی الحشرات اور کتاب فی الخیل والبطیرہ کے نام سے آتے ہیں۔ ان کے بعد فارابی نے علم حیاتیات کو طبعیات میں شمار کر کے اس کی سائنسی اہمیت اجاگر کی۔ ابن سینا حیوانات کے موضوع پر الگ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، مگر ان کی تصنیف کتاب الشفا میں حیوانوں کی نفسیات پر بڑی اچھی بحث کی گئی ہے۔ ان کے معاصر ابن مسکویہ نے ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہوئے حیوانات کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسپین کے مفکروں میں سے ابن باجا نے حیوانات کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ ان کے بعد ابن رشد نے ارسطو کی 2 کتابوں کی شرح لکھی۔ یہ دونوں کتابیں حیوانات کے اعضاء اور ان کی پیدائش سے متعلق تھیں۔ حیوانات کے موضوع پر ابو القاسم مسلمہ المجریتی نے بھی نسل الحیوان کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی۔ حیوانیات کے موضوع پر ادیبوں اور سیاحوں یا ملاحوں نے بھی فراہم معلومات کی ہیں۔ مشہور ادیب ابن قتیبہ دینوری نے عیون الاخبار میں حیوانیات کے بارے میں قابل ذکر مواد فراہم کیا ہے۔ معروف جہازراں بزرگ بن شہریار نے عجائب الہند کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس میں بحر ہند اور اس سے ملحقہ علاقوں کے جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے ربیع اول میں شرف الزما طاہر المروزی نے طباعی الحیوان تصنیف کی، جو حیوانات کے موضوع پر ایک اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے ماہرین حیاتیات میں زکریا ابن محمد قزوینی مشہور ہیں۔ ان کی تصنیف عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات حیوان شناسی کے موضوع پر عمدہ تصنیف مانی جاتی ہے۔ مصنف نے اس میں 130 حیوانوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں مشرق کا پلینی کہا جاتا ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں مشہور جغرافیہ دان اور مورخ شمس الدین دمشقی نے نقبۃ الدہر فی عجائب البر والبحر تصنیف کی، جس میں انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے سمندری اور دریائی جانوروں کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ اسی زمانے میں نور الدین محمد العوفی نے جامع الحکایات تحریر کی، جس میں انہوں نے 4 ابواب میں حیوانات پر روشنی ڈالی۔ 8ویں صدی ہجری کی حیاتیاتی تصنیف میں حمد اللہ مستوفی القزوینی کی کتاب نزہۃ القلوب مشہور ہے، جس میں حیوانات کو مختلف طبقوں اور ذیلی گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کتاب میں 228 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ بن علی دمیری، جنہوں نے حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب حیوان شناسی کے موضوع پر مسلمانوں کی سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ حیات الحیوان حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے اور اس میں 931 جانوروں کے نام، عادات، غذائی اہمیت، حلت و حرمت، طبی افادیت، خواص اور دوسری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یورپ کے مورخین حیات الحیوان کے مصنف الدمیری کو عربوں کا سب سے بڑا حیوان شناس مانتے ہیں۔ موسیو سیدیو کا بیان ہے کہ دمیری کی کتاب یورپ میں مشہور ہے، چنانچہ یورپ والے اسے اپنے ہاں کے عالم بوفون کا ہمسر مانتے ہیں۔ فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں،
الدمیری از دا گریٹسٹ عرب زوولوجسٹ، یعنی الدمیری سب سے عظیم عرب ماہر حیوانیات ہیں۔ دمیری کی تصنیف کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر متعدد علماء نے اس کے خلاصے تیار کیے ہیں جو بے حد مقبول ہوئے۔ 9ویں صدی ہجری میں بھی حیوانیات کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ 896 ہجری میں محمد بن عبد الکریم الساوی نے الملتقیات من عجائب المخلوقات والحیات الحیوان مرتب کی تھی۔ اس کتاب میں مصنف نے زکریا قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات اور دمیری کی تصنیف حیات الحیوان کو جمع کیا ہے۔ مسلمانوں نے عام حیاتیات کے علاوہ بعض حیوانوں کو خاص طور پر اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب جانور اس معاملے میں گھوڑا ثابت ہوا ہے۔ عربوں میں مثل ہے کہ پہلے اپنے گھوڑے کے پاؤں دھو لو پھر خود پانی پی لو۔ عرب علماء حیوانیات نے گھوڑے کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع پر اتنی توجہ دی ہے کہ اسے تقریباً مکمل سائنس کے درجے تک لے آئے ہیں۔ صحیح ماخذ تک رسائی نہ ہونے کے باعث فلپ کے ہیٹی کو شکایت ہے کہ عربوں نے حیوانیات میں کم خدمات انجام دی ہیں، تاہم وہ ان الفاظ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں: The study of the horse formed one conspicuous exception and was developed almost to the rank of a science. A number of special monographs was composed on this animal, enumerating its varieties, naming the parts of its body, describing its colors, and designating its desirable and undesirable qualities. گھوڑے کے مطالعے کا موضوع واضح طور پر مستثنیٰ ہے۔ انہوں نے اسے ترقی دے کر تقریباً سائنس کا درجہ دے دیا ہے۔ اس جانور پر خاص عنوان کے تحت بڑی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں جن میں گھوڑے کی اقسام، اس کے اعضاء کے ناموں، اس کے رنگوں اور اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ خصوصیات کا بیان آیا ہے۔ گھوڑے کے موضوع پر صرف عربی زبان میں کتاب الخیل، کتاب الفرس یا دوسرے عنوانوں سے مسلمانوں نے 100 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں۔ علاوہ ازیں فارسی اور ترکی زبانوں میں اسب نامے اور فرس نامے بڑی تعداد میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں گھوڑوں کی اقسام اور ان کے خصائل، ان کی پرورش اور بیماری کے دوران علاج کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ برصغیر میں ہاتھی بھی مسلمانوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا ہے۔ اس سلسلے میں سید احمد کبیر کی خدمات قابل ذکر ہیں، جنہوں نے مہاوت گری کے عنوان سے ہاتھی کی پرورش و پرداخت اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے۔ حیوانات کے موضوع پر ان تحریروں میں بھی معلومات کا گراں بہار ذخیرہ موجود ہے جو شکار اور جانوروں کو سدھانے کے فنون، مثلاً بیضراہ، شاہین پروری، سقاری اور کلہ بازی کے متعلق تصنیف کی گئی ہیں۔ ابن ندیم نے اس قسم کی 10 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئیں اور مسلمانوں میں علم الطیور کو فروغ دینے میں حکمرانوں اور امیروں کی ذاتی دلچسپیوں کو بڑا دخل رہا ہے۔ اموی خلیفہ یزید بن معاویہ پہلا حکمران ہے جسے شکار کھیلنے سے گہرا شغف تھا۔ بعد کے آنے والے حکمرانوں نے شکار کے فن کو ایک مکمل ادارے کی حیثیت دے دی، چنانچہ امیر السید یا امیر شکار کے نام سے ایک عہدہ وجود میں آیا۔ قرطبہ کے خلفاء کے یہاں صاحب بیاض راہ کہا جاتا ہے۔ یہ عہدیدار خلیفہ کے مقربین میں شمار ہوتا ہے۔ امیر السید کے ماتحت ایک عملہ کام کرتا تھا جس میں اراکین بیت الطیور میں کبوتر اور کھانے کے دوسرے پرندے بڑی تعداد میں جمع رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کی ذمے بازوں کو سدھانے اور پالنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ عہد وسطیٰ میں علم الطیور کے مسلم ماہر لائق تربیت شکاری پرندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کرتے تھے، اور پرندوں کی یہ طبقہ بندی ان کے پروں کی سیاہی یا زردی پر مبنی ہوتی تھی، جو جانور کی تیز بینی اور زبردست قوت بصارت کی علامت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکاری پرندوں میں صرف ان جانوروں کی آنکھ کا پردہ سیاہ ہوتا ہے جن کی آنکھیں ترچھی ہوتی ہیں۔ یہ پرندے بلند پرواز کرتے ہیں۔ عصر جدید میں علم طیور کے ماہروں نے شکاری پرندوں کی طبقہ بندی کا جو نظام پیش کیا ہے وہ تعجب انگیز حد تک زمانہ وسطیٰ کے مسلمانوں کی درجہ بندی سے کلی طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ شکاریات اور علم طیور کے موضوع پر مسلمانوں نے جو تصنیفات تحریر کی ہیں ان میں 4 صدی ہجری کے شاعر الکشاخم کی تحریر کتاب المصائد والمطارد غالباً قدیم ترین تصنیف مانی جاتی ہے۔ آخری دور کے مصنفین میں داؤد بن عمر انطاکی المتوفی 1008 ہجری نے رسالہ فی طائر العقاب تحریر کیا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مصنف نابینا تھی۔
پرندوں میں بعض بادشاہوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مسلمانوں نے باز نامہ اور دیگر عنوانوں سے باز کی پرورش اور اس کے علاج معالجے کے موضوع پر فارسی میں کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی خدمات اس شعبے میں قابل ذکر ہیں۔ صرف پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لائبریری میں باز کی پرورش اور علاج سے متعلق باز نامہ کے عنوان پر 6 کتابیں موجود ہیں۔ ان میں ایک کتاب منظوم ہے۔ عام پرندوں اور چڑیوں کے بارے میں ایک رسالہ در علاج شکار جانوراں و طیور بھی اسی لائبریری میں موجود ہے۔ بر صغیر کی دوسری بڑی لائبریریوں میں بھی حیوانیات اور پرندوں کے موضوع پر متعدد کتابیں موجود ہیں۔ حیوان شناسوں کی کتابوں کے علاوہ بعض دوسری تصنیفات میں بھی حیوانیات کے موضوع پر قیمتی مواد موجود ہے۔ جنگلی جانوروں کے شکار سے دلچسپی رکھنے والے بادشاہوں یا عمرہ کی یادداشتیں اس معاملے میں لائق مطالعہ ہیں۔ بر صغیر میں مغل بادشاہوں کے تذکروں اور تاریخوں میں حیوانیات کے موضوع پر جس قدر مواد ملتا ہے وہ خود ایک مستقل کتاب کی تصنیف کے لیے کافی ہے۔ مغل بادشاہوں میں بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کی خودنوشت سوانح توزک بابری حیوانیات کے موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے اس لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے کہ اس میں 1 درجن سے زائد وحشی جانوروں اور کم و بیش 25 پرندوں کے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں۔ آبی جانوروں میں مچھلیوں، مینڈکوں وغیرہ کے متعلق بھی بعض دلچسپ اور کارآمد باتیں کہی گئی ہیں۔ مچھلیوں کے بارے میں سب سے پہلے بابر نے ہی انکشاف کیا ہے کہ یہ موسم کے مطابق نقل مکانی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ نیلے مینڈک کے متعلق بھی بابر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر عجیب انداز سے جست لگاتا ہے۔ اور مغل حکمرانوں میں نور الدین جہانگیر کی خودنوش سوانح توزک جہانگیری بھی حیوان شناسوں کے لیے قابل مطالعہ تصنیف ہیں۔ ایک ماہر حیوانیات اور باذوق فطرت شناس کی حیثیت سے جہانگیر نے اس کتاب میں جنگلی جانوروں، پرندوں، آبی مخلوقات اور نباتات وغیرہ کے متعلق بعض ایسی نادر تفصیلات جمع کی ہیں جو براہ راست مطالعے اور مشاہدے پر مبنی ہیں۔ مسلم ماہرین کو جو چیز یونانیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا براہ راست مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ یونانی مفکرین افکار و نظریات کے بادشاہ تھے مگر عملی دنیا سے انہیں سروکار نہ تھا۔ رابرٹ بریفالٹ یونانیوں کے اس غیر سائنسی انداز فکر کے بارے میں کہتے ہیں، پلینی نے اپنے زمانے کے علم فطرت کا جو دائرہ المعارف میں مرتب کیا ہے اس میں بہت سی عجیب و غریب سنی سنائی باتوں کو تو جمع کر دیا گیا ہے لیکن لفظ تجربہ کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا، یعنی ان معنوں میں جن سے ہم تجربہ مراد لیتے ہیں۔ یونان کے نہایت باقاعدہ مفکرین میں مثلاً کہ ارسطو ہمیں ایسے معاملات میں بھی حیرت انگیز بے پرواہی نظر آتی ہے جن کی تصدیق اور توثیق نہایت آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ مثلاً ارسطو کہتا ہے کہ شیر کی گردن میں صرف ایک ہڈی ہوتی ہے، انسان کی 8 پسلیاں ہوتی ہیں، مردوں کے دانت عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، دھڑکتا ہوا دل صرف مردوں ہی کے سینے میں ہوتا ہے، مادوں کی کھوپڑیوں میں نروں سے بالکل مختلف ایک گول دوز ہوتی ہے، انڈے سمندر کے پانی میں تیرتے رہتے ہیں اور اگر سمندر کا پانی لاکھ کے برتن میں رکھا جائے تو وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یونانیوں کے پاس کوئی سائنس تھی اور نہ ہی کوئی سائنسی ذوق تھا، اور ظاہر ہے کہ قدیم اور جدید دنیاؤں میں مابع الامتیاز صرف سائنس اور سائنسی ذوق سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یونانیوں کے برعکس تجربہ اور تحقیق کرنا مسلمانوں کے مزاج کا حصہ تھا۔ جاہز بصری نے کتاب الحیوان میں ارسطو کے بعض بیانات کو ناقابل یقین سمجھ کر مسترد کر دیا۔ ان کے نزدیک ارسطو کے بیانات تحقیق کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے تھے۔ بابر نے اپنی توثق میں لکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ طوطے وہی باتیں دہراتے ہیں جو انہیں سکھائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے وہ اظہار خیال نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ عبد الکریم نے بتایا کہ ایک طوطے کو پنجرے میں بند کر کے کپڑے میں ڈھانپا گیا۔ طوطا کہنے لگا، میرے منہ سے کپڑا ہٹاؤ، میں سانس نہیں لے سکتا۔ ایک اور مرتبہ لوگوں نے پنجرے کو زمین پر رکھ دیا تاکہ کچھ دیر سستا لیں۔ پنجرے میں طوطا تھا اور اس نے دیکھا کہ دوسرے لوگ چل رہے ہیں تو آواز دی، سب چل رہے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں چلتے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اکبر لکھتے ہیں کہ میں تب تک اس واقعے پر یقین نہیں کر سکتا جب تک اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہ کر لوں۔ بابر کے اس طرز عمل کا یونانی مفکروں کے انداز فکر سے اگر ہم مقابلہ کر کے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے
کہ یونانیوں کے غیر سائنسی طریقے اور مسلمانوں کے طریقوں میں کتنا فرق رہا ہے۔ جہانگیر نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے شیر ببر کی انتڑیوں کا جائزہ لینا چاہا۔ انتڑیاں باہر نکالی گئیں تو میں نے دیکھا کہ دوسرے جانوروں کے برخلاف اس کا پتا جگر کے اندر ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں پتا جگر کے باہر ہوتا ہے۔ اس سے میں نے یہ خیال کیا کہ ممکن ہے شیر ببر اسی وجہ سے بے خوف اور جری ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربات کی بنیاد پر مسلم ماہرین نے جانوروں کی عجیب و غریب عادتوں کا انکشاف کیا ہے۔ جاہز بصری، زکریہ قزوینی اور دمیری نے بندروں کے بارے میں لکھا ہے کہ نر بندر اپنی مادہ کے بارے میں اسی طرح غیرت مند ہوتا ہے کہ جس طرح انسان ہوتے ہیں۔ نیز بندروں میں بھی انسانوں کی طرح جنسی نظام موجود ہے، یعنی انسانوں کی طرح ان میں بھی شادی کا رواج ہے۔ ان کی کوئی مجلس ہوتی ہے تو بندریاں بندروں سے الگ بیٹھتی ہیں۔ یہ چیزیں صرف انسانوں اور بندروں میں مشترک ہیں۔ جدید تحقیق نے مسلم سائنسدانوں کے اس انکشاف کی توثیق کی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جاہز نے بعض جانوروں کی ان جنسی بے رہ رویوں کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو آج یورپ اور امریکہ کے بعض انسان نما جانوروں میں عام ہو رہی ہیں۔ اسلام نے وحشی انسانوں کے ساتھ ساتھ وحشی درندوں کو بھی مہذب بنایا ہے۔ پہلے وحشی انسان مہذب ہوتے، تب انہوں نے درندوں کو تہذیب سے آراستہ کیا تھا۔ جانوروں اور حیوانوں کو سدھانے میں اسلام کے رول کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں شکار کے لیے سدھائے گئے کتے کو المعلم یعنی تعلیم یافتہ لکھا گیا ہے۔ علم حیوانیات میں مسلمانوں کی ایک اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے درندوں کی تہذیب و ترتیب پر خاص توجہ دی۔ ریچھ اور بندر کو سدھانا یا تربیت دینا عام طور پر معروف تھا۔ شاہی محل میں شیروں کو بھی تربیت دی جاتی تھی، اور بعض اوقات تربیت یافتہ شیر فوجی پریڈ میں بھی حصہ لیتے تھے۔ خلیفہ المقتدر عباسی کے عہد میں قسطنطین ہفتم کی طرف سے ایک سفیر آیا۔ محل کی شان و شوکت اور شاہی جاہ و جلال دیکھ کر سفیر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ فوج کے ایک دستے نے پریڈ کرنا شروع کیا تو حاضرین یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ فوج کے ساتھ 100 شیر بھی مارچ کر رہے تھے۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کے سدھانے پر خاص توجہ دی ہے، جس کے لیے بہادر شاہ ظفر کے ہاتھی مولا بخش کی مثال کافی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب مولا بخش پر سواری کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک فرمان لکھ کر بھیجتے تھے۔ شاہی چوبیدار بادشاہ کا فرمان لے کر ہاتھی کے پاس جاتا اور حکم نامہ سناتا۔ ہاتھی کھڑا ہو کر سلامی دیتا۔ سواری سے ایک روز پہلے ہاتھی دریا میں نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف کر لیتا، پھر بادشاہ اس پر سوار ہوتے۔ 1857 عیسوی میں جب شاہی فیل خانے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا تو ہاتھی نے رنج و غم میں دانا پانی چھوڑ دیا تھا۔ فیل بان نے جا کر انگریز کمانڈر سینڈرز کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے، تو سینڈرز کو باور نہ آیا۔ 5 روپے کے لڈو اور کچوریاں لے کر فیل بان کے ساتھ ہاتھی کے پاس پہنچے اور پھر شیرینی کا ٹوکرا اس کے آگے رکھوایا۔ ہاتھی نے غصے میں ٹوکرا اٹھا کر کھینچ مارا، ٹوکرا دور جا گرا اور شیرینی بکھر گئی۔ سینڈرز نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا کہ ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ ہاتھی کو اسی دن صدر بازار میں لایا گیا۔ بولی لگی مگر کوئی خریدار نہ نکلا۔ پھر کھاری باولی کے ایک چشم پنساری نے 250 روپے کی بولی دی۔ اسی بولی پر سینڈرز نے ہاتھی کو نیلام کر دیا۔ نیلامی ختم ہونے کے بعد فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، تمام عمر تو نے اور میں نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب میری اور تیری تقدیر پھوٹ گئی ہے کہ ہلدی کی گرہ بیچنے والے کے دروازے پر چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ درندوں کو سدھانا مسلمانوں کے یہاں جس طرح رائج تھا، یورپ والے 700 برس تک گھوڑے کے متعلق جس کی تربیت آسانی سے ہوتی ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جان ولیم ڈریپر ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں، اے ہارس whose master has taught him many tricks was tried at Lisbon in 601, found guilty of being possessed by the devil and was burnt۔ 1601 عیسوی میں لسبن میں ایک گھوڑے پر جسے اس کے مالک نے بہت سی چالیں سکھائی تھیں مقدمہ چلایا گیا۔ فیصلہ سنایا گیا کہ اس پر بھوت سوار ہوا ہے۔ جرم کی پاداش میں گھوڑے کو زندہ جلا دیا گیا۔ زمانہ وسطیٰ کے یورپ میں حیوانوں اور جانوروں کے خلاف مقدمے دائر کرنے کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔
مثلا 1474 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ایک مرغ پر اس جرم میں مقدمہ دائر کر دیا گیا کہ اس نے انڈا دیا ہے جسے جادوگر اپنی شیطانی اغراض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وکیل نے دلائل دیے کہ مرغ مجبور اور بے بس تھا، لیکن عدالت نے اس کے دلائل رد کر کے فیصلہ سنایا کہ مرغ کو سزائے موت دی جائے تاکہ دوسرے مرغوں کو عبرت ہو۔ اسی طرح 1494 عیسوی میں فرانس کے ایک علاقے میں انگوروں کے باغبانوں نے کیڑوں اور مکوڑوں کے خلاف اس بنا پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے انگور کے پھل اور شاخوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور کیڑوں کی طرف سے 2 وکیلوں نے عدالت میں مقدموں کی پیروی کی۔ 40 سال بعد تصفیہ اس پر ہوا کہ کیڑوں کے لیے زمین کا ایک خاص خطہ مخصوص کیا جائے جس میں وہ جو چاہیں کھائیں اور جس طرح چاہیں آرام سے رہ سکیں۔ یورپ کے اس مضحکہ خیز طرز عمل کے برعکس اسلام روز اول سے ہی حیوانوں کے حقوق کی وکالت کرتا رہا ہے، جس کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ حیوانوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے آج پوری دنیا میں انسانی ضمیر چیخ رہا ہے۔ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ اسلام نے حیوانی حقوق کے تحفظ کو مذہبی اخلاق میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور پر لعنت بھیجنے یا لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سواری کے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسی نہ بنایا کرو، یعنی جانور کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے دیر تک کھڑا نہ رکھا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھوکا رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں تیر اندازی کی مشق کی خاطر کسی زیروح کو نشانہ بنانے والے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایک حدیث میں جانوروں کو آپس میں لڑانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ نیز جانوروں کے چہروں کو آگ یا گرم سلاخوں سے داغنے سے روکا گیا ہے۔ حیوانات کے ساتھ حسن سلوک اور رحیمانہ برتاؤ کو اسلام نے ایسی نیکی قرار دیا ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مروی ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آئی اور اس شخص کی مغفرت فرمائی۔ اس کے برعکس حیوانوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کو ایسا گناہ کہا گیا ہے کہ جس کی سزا جہنم ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت محض ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا مگر نہ کھانے کو اسے کچھ دیا اور نہ ہی اسے رہا کیا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ تعلیمات کو مسلمانوں نے ہر دور میں انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر اپنے کردار میں ڈھال لیا تھا۔ مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چونٹیوں کے لیے روٹی کا چورا تیار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری پڑوسن ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ یہ حسن سلوک ان جانوروں کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جنہیں مسلمان عام طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ امام ابو اسحاق شیرازی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ راہ میں ایک کتا ان کے سامنے آ نکلا۔ کتے کے مالک نے جانور کو دھتکارا۔ امام موصوف نے مالک کو ڈانٹتے ہوئے سرزنش کی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ راستہ ہم انسانوں اور کتوں کے درمیان مشترک ہے۔ حیوانی حقوق کے متعلق اسلامی تعلیمات کا دائرہ صرف اخلاق تک محدود نہ تھا، بلکہ خلیفہ وقت حکم ناموں کے ذریعے انہیں قانونی اور عملی طور پر نافذ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عمال کے نام ایک حکم نامے میں تاکید کی تھی کہ گھوڑوں کو بیجا مارنے اور کچوکے لگانے سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ نیز انہوں نے صاحب مسلک کو ایک حکم بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی شخص گھوڑے کے منہ میں بھاری لگام نہ ڈالے۔ ان احکامات کے نفاذ کی ذمہ داری محتسب کے فرائض میں شامل تھی۔ چنانچہ اس موضوع پر لکھنے والے مصنفین کے مطابق محتسب کا فرض ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات سے منع کرے کہ وہ جانوروں پر زیادہ بوجھ لادے یا انہیں بیجا سزا دے یا بوجھ لدے جانوروں کو تیز چلائیں۔ اگر کوئی شخص احکامات کی خلاف ورزی کر کے جانور پر زیادہ بوجھ لادتا یا بوجھ والے جانور کو تیز چلاتا یا حیوان کو بیجا سزا دیتا تو محتسب کو اختیار تھا کہ وہ خلاف ورزی کرنے والے شخص کو سزا دے، کیونکہ یہ باتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ نیز محتسب کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اس بات سے منع کرے کہ وہ باز بردار جانوروں کو شاہراہوں پر کھڑا کریں اور جانوروں کو کم اور سڑھا ہوا چارہ دیں۔
بلکہ نگرانی کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ چارہ جانوروں کے لیے کافی اور اچھا ہونا چاہیے۔ فقہا نے حیوانوں کے حقوق کے بارے میں مسئلے مدون کر کے ان احکامات کو مزید موقت کر دیا ہے۔ انہوں نے بار برداری کے جانوروں کے بوجھ کی مقداریں مقرر کی، مالکوں کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ جانوروں کی ضروریات فراہم کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جانور کو فروخت کریں یا اسے کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ جنگل میں اپنا چارہ اور پناہ گاہ تلاش کر سکے۔ نیز جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، حتیٰ کہ اگر کرائے پر لیے گئے حیوان پر زیادہ بوجھ لادا گیا اور وہ مر گیا تو اس شخص پر ضمان لازم آئے گا۔ یہ فقہی احکامات صرف ان حیوانوں تک محدود نہیں ہیں جو انسانوں کے لیے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں، بلکہ ان میں دوسرے جانور بھی شریک ہیں۔ چنانچہ بعض فقہا کا قول ہے کہ اگر کوئی اندھی بلی کسی گھر میں داخل ہو اور وہ اندھے پن کی وجہ سے ادھر ادھر نہ جا سکے تو صاحب خانے پر اسے خوراک مہیا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی حیوان دوستی کا شاندار مظاہرہ ان اوقات میں ہوتا ہے جو انہوں نے قرون وسطیٰ کے دوران قائم کیے تھے۔ آج پوری دنیا میں بوڑھے لوگوں کے لیے اداروں اور ہاسٹلوں کے قیام پر زور دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سینکڑوں سال پہلے بوڑھے اور بیکار حیوانوں کے لیے اس طرح کے ادارے قائم کیے تھے۔ مسلم اوقاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دلچسپ مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں بعض اوقاف ایسے تھے جن کی آمدنی بیمار جانوروں کے علاج پر خرچ ہوتی تھی۔ دمشق کی ایک چراگاہ مراح اخضر ان بوڑھے گھوڑوں کے لیے وقف تھی جن کے مالک ان کی خبر گیری نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ ازبائی کے بیان کے مطابق دمشق میں ایک وقف بلیوں کے لیے مخصوص تھا۔ سینکڑوں بلیاں وہاں جمع ہو گئی تھیں۔ یہاں انہیں ہر روز خوراک فراہم کی جاتی، بلیاں کھا پی کر اسی جگہ سو جاتی تھیں۔ گستاولی بان لکھتے ہیں، عرب کتوں کے ساتھ بھی اسی مہربانی سے پیش آتے ہیں جیسے اور جانوروں کے ساتھ۔ عرب کبھی کسی جانور کو تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ ہمارے گاڑی بانوں اور کوچ بانوں کا یہ خاص کام ہے۔ مشرق میں مجلس حفاظت حیوانات کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک فی الواقع حیوانات کے لیے جنت ہے۔ کتے، بلیاں، پرند سب کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ پرند تو بالکل آزادی کے ساتھ ہر مساجد میں اڑتے رہتے ہیں اور کنگروں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اور بغلے میدانوں میں ہر جگہ بلا خوف مزاحمت ٹہلتے پھرتے رہتے ہیں۔ کوئی بچہ کبھی چڑیا کے گھونسلے کو نہیں چراتا۔ میں نے قاہرہ میں سنا ہے، اور اس واقعے کو کئی مصنفین نے لکھا ہے، کہ وہاں ایک مسجد ہے جہاں بلیاں ایک خاص وقت پر آتی ہیں اور اوقاف سے ان کے لیے جو کھانا مقرر کیا جاتا ہے وہ کھا جاتی ہیں۔ یورپ میں فطری علوم کو فروغ دینے میں مسلمانوں کا خاص کردار رہا ہے۔ 13ویں صدی میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم نہایت روشن خیال بادشاہ تھے کہ وہ مسلم تہذیب و ثقافت کے والہ اور شیدا تھے، جس کی بنا پر وہ عیسائیوں میں مقہور اور مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ مشرقی خلفاء اکثر انہیں تحفے ارسال کیا کرتے تھے جن میں قسم قسم کے جانور اور پرندے ہوتے تھے، اور فریڈرک نے ان خوبصورت جاندار تحفوں پر مشتمل ایک چڑیا گھر بنایا تھا جس کے انتظام کے لیے ماہرین قاہرہ سے طلب کیے گئے تھے۔ نیز بادشاہ کے دربار میں ابن رشد کے بیٹے ملازم تھے جو انہیں حیوانیات کا علم پڑھاتے تھے۔ بادشاہ نے سورج کی گرمی کے ذریعے شتر مرغ کے انڈوں سے بچے نکالنے کا تجربہ کرنے کی خاطر مصر کے مسلم ماہروں کو اپنے ہاں بلایا تھا۔ بازوں کی تربیت اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر قوت شامہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے انہوں نے شام سے ماہر شاہین بازوں کو طلب کیا تھا۔ انہوں نے ایک درباری سے شاہین بازی کے موضوع پر ایک عربی رسالے کا ترجمہ بھی کروایا۔ بادشاہ نے خود بھی شاہین بازی میں ایک کتاب تصنیف کی جو عربی فارسی رسالوں کے ترجمے سے ماخوذ ہے، اور یورپ میں ان کی یہ کتاب جدید مطالعہ فطرت کی پہلی کتاب ہے جس کا محرک اور ماخذ مسلمانوں کا علم حیاتیات ہے۔ بعد کی صدیوں کے دوران مسلم تصنیفات کے ترجموں نے اہل یورپ کے شوق پر تازیانے لگا کر اسے مزید مہمیز کیا ہے، کہ جس کی بدولت یورپ کا علم حیاتیات وجود میں آیا ہے۔ حیاتیات کے موضوع پر مسلم سائنسدانوں کی کتابوں کو ادبیات کے دائرے میں محصور سمجھا گیا تھا، جس سے خود مسلمانوں ہی کو نقصان پہنچا، جبکہ یورپ کے سائنسدانوں نے ان کتابوں کی علمی اہمیت جاننے کی کوشش کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کتابوں میں حیاتیات کے موضوع پر بیش بہا مواد موجود ہے، تو انہوں نے انہی کتابوں کو اساس بنا کر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھایا۔
بعض اوقات انہوں نے مسلم سائنسدانوں کی کتابوں سے مواد لے کر اسے اپنے ناموں سے شائع کیا۔ میکس میرہاف لکھتے ہیں، In an old German treatise on zoology of 1838, I have found all the legends relating to the poisonous nature of the gecko, a harmless oriental house lizard, which are to be read in Ad-Damiri's Life of Animal۔ حیوانیات کے موضوع پر 1838 عیسوی کے ایک جرمنی رسالے میں ایک مشرقی گھریلو بے ضرر چپکلی کی زہریلی فطرت کے بارے میں وہ تمام روایات مجھ کو ملی ہیں جو حیوانیات میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ یہ اہل یورپ کے مال مسروقہ کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے، ورنہ جس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے ورثے پر ہاتھ صاف کیا گیا ہے وہ علم و دانش کی تاریخ کا طویل ترین سیاہ باب ہے۔ قرون وسطیٰ کے سائنسی علوم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں مسلمانوں نے خدمات انجام نہ دی ہوں اور ان میں سے متعدد انکشافات کو اہل مغرب سے منسوب نہ کیا گیا ہو۔ اطمینان بخش امر یہ ہے کہ خود مغرب کے بعض نامور فضلاء نے بعض سرقوں کی نشاندہی کی ہے، مگر دریافت شدہ سرقوں کی مقدار مشت نمونے از خزوارے کے مصداق ہیں۔ حیاتیات کے باب میں مسلمانوں کے شاندار کارناموں کا عہد زرنی 2-4 برس یا نصف صدی کا قصہ نہ تھا، سینکڑوں برسوں تک اسے مسلمانوں کا علم خیال کیا جاتا تھا، جس کا اعتراف انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے بھی کیا ہے۔ From the 3rd until the 11th century, biology was essentially an Arab science۔ 3ری صدی سے لے کر 11ویں صدی تک حیاتیات بنیادی طور پر عربی علم تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام ہی سائنس میں دنیا کی رہبری کر رہا تھا اور مسلمان ہی علوم و فنون کے سرپرست اور محافظ ہوتے تھے۔ حیاتیات کے میدان میں بھی انہی کی حکمرانی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کا بیان ہے، During almost 1000 years, science was dormant in Europe. The Arabs who, by 9th century, had extended their sphere of influence as far as Spain, became the custodians of science and dominated biology as they did other sciences۔ تقریباً 1000 سال تک سائنس یورپ میں خوابیدہ تھا۔ عرب جنہوں نے 9ویں صدی عیسوی تک اپنا دائرہ اسپین تک وسیع کیا تھا، سائنس کے محافظ بن گئی اور دوسرے علوم کی طرح حیاتیات پر بھی انہی کا غلبہ تھا۔ ارتقاء کا نظریہ جدید دور میں مشہور ماہر حیاتیات چارلز ڈارون نے پیش کیا ہے، جن کی کتاب اصل انواع یعنی اوریجن آف اسپیشیز 1859 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، لیکن مسلم سائنسدانوں میں ڈارون سے 1000 سال پہلے اس کا چرچا عام تھا۔ سب سے پہلے ارتقاء کا نظریہ بصرہ کے ممتاز مغربی ماہر نباتات ابراہیم بن سیار النظام المتوفہ 220 ہجری کے یہاں زیر بحث آیا تھا، لیکن ان کے افکار ہم تک ان کے شاگردوں یا دوستوں اور دشمنوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ ان کی کوئی تحریر ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ ان کے شاگرد الجاحظ بصری نے ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ خیال پیش کیا ہے کہ زندگی معدنیات سے نباتات، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے تدریجاً انسان تک پہنچی ہے۔ جاحظ نے حیوانات میں تنازع البقاء اور ماحول سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت پر بھی گفتگو کی ہے۔ 10ویں صدی میں اخوان الصفا نے رسائل اخوان الصفا میں جماد سے نبات، نبات سے حیوان اور حیوان سے آدمی تک تدریجی ارتقاء پر کھل کر اظہار کیا ہے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے جاحظ کے نظریے کی تشریح وضاحت کی ہے۔ ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والوں میں مورخ مسعودی کا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب التنبیۃ الاشراف میں 957 عیسوی میں فسطاط کے قیام کے دوران اپنی معلومات قلم بند کی ہیں اور معدنیات سے نباتات، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے آدمی تک درجہ بدرجہ ارتقاء کا خیال پیش کیا ہے اور اس سے متعلق دوسروں کے خیالات بھی بیان کیے ہیں۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، In the last year of his life, he summarized his views on science, history and philosophy in a book of information in which he suggested an evolution from minerals to plant, from plant to animal and from animal to man۔ اپنی زندگی کے آخری برس انہوں نے سائنس، تاریخ اور فلسفے کے موضوع سے متعلق اپنے خیالات کا خلاصہ التنبیۃ الاشراف میں قلم بند کر دیا، جس میں انہوں نے جماد سے نبات، نبات سے حیوان اور حیوان سے انسان کا ارتقاء پیش کیا ہے۔ ارتقاء کے بارے میں زیادہ وضاحت ابن مسکویہ کے یہاں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر تصنیف الفوزۃ الاصغر میں
اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق موجودات عالم میں زندگی کا اثر نباتات میں ہوتا ہے، پھر نباتات میں تدریجی ارتقاء ہوتا ہے۔ نباتات کا انتہائی درجہ وہ ہے جس میں حیوانی فضائل ہوتے ہیں، مثلاً انگور اور کھجور۔ کھجور میں حیوان سے مناسبت اور مشابہت ہوتی ہے، مثلاً اس میں نر اور مادے کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ پھل لانے کے لیے اس میں پیوند لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جو عمل تولید کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد حیوانات کا درجہ آتا ہے۔ حیوانات کے ابتدا درجے میں کسی حد تک حرکت اور لمس کی حس پائی جاتی ہے۔ حیوانات میں تدریجی ارتقاء جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری درجے کے حیوان میں پانچوں حواس پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالم حیوان کے اس آخری درجے کے حیوان کی بناوٹ اور قوت تمیز انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ حیوانات کے اس آخری درجے میں بندر بالکل انسان سے مشابہ ہوتا ہے۔ جب حیوان اس سے بلند درجے پر پہنچتا ہے تو اس کا قد سیدھا ہو جاتا ہے اور اس میں قوت تمیز آ جاتی ہے۔ یہ درجہ اگرچہ جانوروں میں سب سے بلند ہے مگر مکمل انسان سے پست ہے، اور یہ حیوان نما انسان زمین کے آباد حصے کی انتہا اور اس کے اطراف مثلاً شمال جنوبی اور ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔ آگے ابن مسکویہ نے انسان کے مدارج پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانوں میں بعض ولی اور بعض نبی ہوتے ہیں جو پیشن گوئی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان اور فرشتے میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ ارتقاء کا نظریہ صرف مفکروں اور سائنسدانوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ مسلم ادیب اور شاعر بھی اس سے آگاہ رہے ہیں۔ فارسی کے نامور صاحب قلم نظامی سمرقندی اپنی تصنیف 4 مقالہ میں لکھتے ہیں کہ جمادات کے عالم کا آخری درجہ مرجان ہے جو نباتات کے پہلے درجے سے ملا ہوا ہے۔ نباتات کا پہلا درجہ کانٹا ہوتا ہے اور آخری درجہ کھجور اور انگور ہے۔ یہ دونوں عالم حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کھجور کو پھل لانے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ انگور کی بیل اشقا یعنی ایک قسم کی گھاس اس سے بھاگتی ہے، کیونکہ یہ وہ گھاس ہے کہ جب انگور کی بیل سے لپٹ جاتی ہے تو اسے خشک کر دیتی ہے، اسی لیے بیل اس سے دور بھاگتی ہے۔ نظامی عالم حیوان پر روشن ڈالتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ حیوانوں میں بعض کامل اور بعض ناقص ہوتے ہیں، مثلاً چیونٹی میں آنکھ اور سانپ میں کان نہیں ہوتے، مگر خراتین یعنی کیچوے سے بڑھ کر کوئی ناقص نہیں ہے۔ یہ سرخ کیڑا ہے جسے گلخوارہ کہتے ہیں اور یہ حیوان کا درجہ رکھتا ہے۔ آخری درجہ نسناس یعنی بن مانوس ہے، یہ وہ حیوان ہے جو ترکستان کے پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ نظامی کے بیان کے مطابق نسناس منتصب القامہ اور عریض الاظفار ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی کو دوست رکھتا ہے، اگر آدمی کو تنہا پائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور لوگوں کے بقول اس سے تخم گیری کرتا ہے۔ انسان کے بعد وہ حیوانوں میں شریف تر ہے جو چند چیزیں سیدھے قد، وسیع ناخن اور سر کے بالوں میں انسان سے مشابہت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض مفکروں نے ارتقاء کو صرف انسان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کے نزدیک انسانوں میں تدریجی ارتقاء جاری رہتا ہے۔ انسانوں میں ولی، نبی اور اس کے بعد فرشتے اسی ارتقاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، عثمان الجاحظ proposed a theory of evolution like al-Masudi that life had climbed from minerals to plant, from plant to animal, from animal to man. A mystic poet, Jalaluddin, accepted the theory, and he further added that if this has been achieved in the past, then in the next stage men will become angels and finally God. عثمان عمرو الجاحظ نے مسعودی کی طرح ارتقاء کا یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ زندگی تدریجاً جماد سے نبات، نبات سے حیوان اور حیوان سے انسان کے درجے میں پہنچی تھی۔ صوفی شاعر جلال الدین نے اس نظریے کو قبول کیا ہے اور اتنا اضافہ کیا ہے کہ اگر ماضی میں یہ تدریجی ترقی ہوئی ہے تب اگلے مرحلے میں انسان ترقی کر کے فرشتے اور آخر میں وصال الہی سے سرفراز ہو جائیں گے۔ جاحظ بصری کا نام تاریخ اسلام کے ان علماء میں آیا ہے جو ارتقاء کے قائل رہے ہیں۔ ان کے نام پر پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، البتہ صوفی شاعر جلال الدین کے متعلق آپ کو اشتباہ ہوا ہوگا۔ یہ صوفی شاعر کوئی اور جلال الدین نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم مفکر اور صاحب کمال بزرگ جلال الدین رومی ہیں، جنہیں دنیا مولانا روم کے نام سے جانتی ہے اور جن کی مثنوی کو عالمی ادب میں بقائے دوام حاصل ہے۔
بر صغیر کے ایک عظیم شاعر بید العظیم آبادی گزرے ہیں، جن کا انتقال 1720 عیسوی میں ڈارون کی پیدائش سے 90 سال پہلے ہوا ہے۔ اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈارون کے خوشاچیں رہے ہوں گے۔ ارتقاء کے متعلق انہوں نے بھی دلچسپ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مسلم ماہرین حیاتیات کے مباحث کا تذکرہ یورپ کے مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ پروفیسر ایڈورڈ جی براون لکھتے ہیں، قدیم عربی علوم میں معدنیات سے نباتات کی جانب اور نبات سے حیوانات کی جانب عمل ارتقاء یعنی ایولیوشن کو واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ ڈائٹریسی نے اس موضوع پر اس عربی فلسفے کی شرح اور تفسیر میں، جس کی تعلیم 9ویں اور 10ویں صدی میں بغداد کے معلمین نے دی تھی، اپنی کتاب میں پوری بحث کی ہے۔ پروفیسر براؤن نے مسئلہ ارتقاء کی نامعلوم اور گمشدہ کڑیوں کی تحقیق اور تعین کے لیے اس ذیل میں 4 مقالہ لکھا ہے، جس کے مطابق مرجان عالم معدنیات اور نباتات کے درمیان انگور کی بیل نباتات اور حیوانات اور نسناس حیوانات اور پھر نوع انسان کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں ڈارون کے افکار کی تائید کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا، صرف یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں میں صدیوں پہلے ایسے نظریات پیش کرنے والے موجود رہے ہیں جن پر آج یورپ اور امریکہ نازاں ہیں اور جن سے مسلمان مرعوب دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں ارتقاء کے قائلین خاص طور پر اس موضوع کی بنا پر اس طرح معتوب بھی نہیں ہوئے ہیں کہ جس طرح یورپ میں سائنسدانوں کو زیر عتاب لایا گیا۔ خود امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 1925 عیسوی تک یہ نظریہ اس قدر نامانوس تھا کہ اسکولوں میں اس کے پڑھانے پر مقدمہ بازی شروع ہو جاتی۔ اس کے برعکس 100 سال پہلے مسلم درسگاہوں میں اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ڈریپر مسلمانوں کی فکر سلیم اور دماغی کاوشوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، Sometimes not without surprise, we meet with ideas which we flatter ourselves have originated in our own times. Thus our modern doctrines of evolution and development were taught in their schools. In fact, they carried them much further than we are disposed to do, exceeding them even into inorganic or mineral things. بعض اوقات ہم حیران رہ جاتے ہیں جب ہمارا سابقہ ایسے افکار سے پڑتا ہے جنہیں ہم اپنے زمانے کا انکشاف سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ارتقاء اور ترقی کے اصول کو لیجئے۔ انہیں ہم جدید انکشاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ نظریے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ حقیقت میں انہوں نے ان اصولوں کا دائرہ غیر عضویاتی چیزوں یا معدنیات تک وسیع کر کے ان سے بہت آگے بڑھایا، جس معنی میں ہم اسے لیتے ہیں۔ موصوف کا بیان ہے کہ کیمیا سازی کا اصلی راز خل ذاتی اجسام کے قدرتی ارتقاء میں مضمر ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں الخازنی نے لکھا ہے کہ جب عام لوگ طبعین کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، تو انہیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو دوسری دھاتوں کی شکلیں ایک کے بعد دیگرے اختیار کرتے ہوئے عرصہ دراز کے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے۔ یعنی پہلے یہ سیسا تھا، پھر رانگ ہو گیا، بعد ازاں سیل بن گیا، پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ تبعین کا یہ قول کہ سونا ایک ترقی یافتہ جسم ہے قریب قریب ان کے اس قول کے مترادف ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جسمانی ترکیب کے لحاظ سے قدرت کی قوتوں کے اعتدال کا مرکز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان پہلے بیل تھا یا گدھے کی شکل میں تبدیل ہوا، بعد ازاں گھوڑا بن گیا، پھر بندر کے قالب میں نمودار ہوا اور آخر انسان بن گیا۔ یہاں یہ نوٹ کریں کہ مجرد تصویر ارتقاء اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کائنات کے آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف حیوانات و نباتات کے زمین پر ظہور کے وقت ایک زمانی ترتیب پائی جاتی ہے اور زیادہ پیچیدہ مخلوقات نسبتاً بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اسے ارتقاء کہا جا سکتا ہے اور اسے سب تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی توجہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ خالق نے ایک منصوبے کے تحت کائنات کو پیدا کیا ہے اور مختلف انواع کی بالترتیب تخلیق اسی منصوبے کا ایک پہلو ہے۔ اس توجہ کے برعکس ڈارون کے جس نظریہ ارتقاء کو مغربی دنیا میں قبول کیا گیا ہے، اس کے مطابق ایک سادہ نوع ترقی کر کے نسبتاً پیچیدہ نوع میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس تبدیلی اور ترقی کی وجہ محض بخت اور اتفاق ہے، کوئی منصوبہ اس میں کام نہیں کرتا۔ اس طرح یہ مغربی ریزن بالواسطہ طور پر خالق کائنات
اور اس کی حکمت کا انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے خدا پرستوں کے نزدیک یہ تھیوری قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ڈارون کے نظریے کی تائید میں کوئی سائنسی حقیقت موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ محض نظریہ بن گئی ہے اور اسے حقیقت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ماضی کے مسلمان مفکرین نے عموماً ارتقاء کو اس واقعے کے طور پر بیان کیا ہے اور اس کی توجہ خدا کے منصوبے کی بنیاد پر کی ہے، جس نے اپنی حکمت کے تحت مختلف انواع کو کائنات کے مختلف ادوار میں تخلیق کیا ہے۔ البتہ جہاں مسلمان مفکرین نے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن میں ایک نوع زندگی کے دوسرے نوع بن جانے کا تخیل پایا جاتا ہے، وہاں اسے محض ایک شاعرانہ تدبیر سمجھنا چاہیے۔ اگر اس حسن ظن کی گنجائش نہ نکلتی تو اسی خیال کو ان مفکرین کی غلطی سمجھا جائے۔ علم و تحقیق کے کام میں یہ غلطیاں ممکن ہیں، اور مسلمان سماج کا یہ کام ہے کہ ان غلطیوں پر احتساب کرنے کے بجائے علمی انداز میں ان کا ابطال کرنا چاہیے۔